آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم مقدس ہفتے میں سے ایک واقعہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل باب 13 اور اس کی پہلی 17 آیات میں ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ تو ہم پہلی آیت سے سیکھیں گے۔ پہلے میں آیت با آیت آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی وہ محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں یہ ڈال چکا کہ وہ اسے یعنی یسوع کو پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں باپ کے پاس سے آیا ہوں اور باپ کے پاس واپس جاتا ہوں۔ یہ یسوع نے جسے کہا جاتا ہے عشائروانی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ شام کا کھانا کھاتے وقت، اس موقع پہ یسوع نے چند ایک تعلیمی باتیں ان سے کہی ہیں، اور اس کے بعد یسوع نے لکھا ہے کہ دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کپڑے اتارے اور رومال کمر میں باندھا اور برتن میں پانی لے کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اسی سے پونچھنے شروع کیے۔ اور پھر یسوع شمعون پطرس تک پہنچا تو اس نے کہا، آئے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے اسے جواب میں کہا کہ تو اب نہیں جانتا، لیکن بعد میں ان باتوں کو سمجھے گا۔ تو پطرس نے یسوع کو کہا کہ تو اب تک میرے پاؤں نہیں دھونے پائے گا۔ اور یسوع نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ تو شمعون پطرس نے کہا کہ شمعون پطرس یہاں پہ نام آتا ہے تو اس کا پہلے نام پطرس شمعون ہی تھا، بعد میں یسوع نے اسے پطرس نام دیا۔ تو اس نے شمعون پطرس نے کہا کہ اے خداوند، پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ تو یسوع نے کہا کہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ تم سراسر پاک ہو، اور لیکن تم سب نہیں، کیونکہ ان میں سے جو یسوع کو پکڑوانے والا تھا یسوع اسے جانتا تھا، اس لیے یسوع نے کہا کہ تم سب کے سب پاک نہیں ہو۔ اور جب یسوع نے آگے لکھا ہے کہ ان کے پاؤں دھو لیے اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ گیا، اور یسوع نے پوچھا ان سے کہ جو میں نے کیا ہے اس بات کا ان سے مطلب پوچھا، تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر یسوع نے کہا کہ جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی نہیں کہ میں خداوند اور استاد ہوں، تم مجھے یہ خوب کہتے ہو کہ میں تمہارا استاد اور خداوند حقیقت میں ہوں۔ اور جب میں خداوند اور استاد ہوں اور میں نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اور میں نے تمہیں نمونے سے کر کے دکھایا کہ جیسا میں نے کیا تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ اور کوئی نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم میری باتوں کو
جانتے تو تم مبارک ہو، بشرطے ان پر عمل بھی کیا کرو۔ تو یہ واقعہ غالباً چوتھی تیسری آیت سے شروع ہوتا ہے کہ جب یسوع نے دسترخوان سے اٹھ کر اپنی کمر میں رومال باندھا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے، تو پھر یسوع نے اس کا مطلب بھی پوچھا اور ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر یسوع نے انہیں بتایا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا ہے، تم نے بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ یسوع نے تو یہاں پر عملی طور پر سکھایا، اس سے پہلے وہ تعلیم دیتا رہا، جیسے متی باب 20 میں ہے کہ جو بڑا بننا چاہے وہ چھوٹا بنے، جو سردار بننا چاہے وہ خادم بنے، وہ دوسروں کی خدمت کرے۔ اور ابن آدم یعنی یسوع اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ یسوع کی تو یہ تعلیم ہے، اور یہاں پر یسوع نے نمونے سے، ایک مثال سے انہیں دکھایا۔ استادوں کا استاد ہے یسوع۔ اس نے اپنے شاگردوں کے، کہہ لیں نوکروں کے جو برابر ہیں، ان کے پاؤں دھوئے، اور یسوع نے کہا کہ تمہیں بھی اسی طرح کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ۔ تو جو مسیح کے دور میں یا مسیح سے بھی پہلے کہہ لیں کہ جو مہمان آتا یا مسافر ہوتا، اس کی مہمان نوازی جب کرتے تو وہ اس کے پاؤں دھوتے یا پاؤں دھونے کو پانی دیتے۔ جیسے پیدائش 18 باب میں ہے کہ جب ابراہیم نے، جن میں 2 فرشتے ایک خدا لکھا ہے، کہ ان کی خدمت کی، ان کی مہمان نوازی کی، تو وہ تو ان سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے ان کی بڑی خدمت کی، بھاگ کر ان کی خدمت کی۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ گرمی کے موسم میں وہ اپنے ڈیرے کے باہر بیٹھا ہے اور 3 جو شخص ہیں وہ سامنے درختوں کے نیچے کھڑے ہیں، اس نے انہیں جھک کر سلام کیا، اور اس نے کہا کہ تم مہربانی ہوگی کہ تم اپنے خادم کے ہاں یہاں پر ٹھہرو کچھ وقت اور خدمت کا موقع مجھے دیا جائے۔ تو وہ پانی پہلے لاتا ہے ان کے پاؤں دھونے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ تم یہاں آرام کرو اور میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ اور وہ بچڑا یعنی گائے کا بچہ ذبح کرتا ہے، بڑی ان کی باغ کے، اور دودھ مکھن بھی ساتھ پیش کرتا ہے، گوشت، تازہ گوشت اور روٹی سے ان کی خدمت کرتا ہے۔ اس سے پہلے لکھا ہے کہ پاؤں دھونے کو اس نے پانی بھی دیا۔ تو جو پرانا کلچر تھا اس میں کیونکہ لوگ سفر پیدل کرتے تھے، تو یہ رواج تھا کہ جو مہمان آتا اسے پاؤں دھونے کو پانی دیا جاتا یا اس کے پاؤں دھوتے۔ اور اسی طرح لوکا کی انجیل باب 7 میں ہے کہ یسوع ایک فریسی کے گھر میں کھانا کھانے گیا، تو اس نے وہاں پر ایک عورت بھی آئی، جو لکھا ہے کہ وہ بد چلن عورت تھی، اور وہ روتی ہوئی آئی اور یسوع کے پاؤں کے پاس، پیروں کے پاس وہ کھڑی ہو کے اس نے جھک کر اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھگوئے اور بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ تو وہ فریسی اپنے دل میں کہتا ہے اگر یہ نبی ہوتا تو یہ نہ جانتا، یہ جانتا اگر یہ نبی ہوتا کہ جو اسے چھوتی ہے اس کا کردار نہیں اچھا۔ تو پھر یسوع نے اس کے بھی خیالوں کو معلوم کر کے کہا، اس کے دل کے خیالوں کو، کہ اے شمعون، تو جانتا ہے کہ جس کے زیادہ گناہ ہوتے ہیں وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے، اور جس کے کم گناہ ہوتے ہیں وہ کم محبت دکھاتا ہے۔ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا،
تو نے میرا بوسہ نہ لیا، لیکن میں جب سے آیا ہوں اس نے میرے پاؤں چومنے نہ چھوڑے اور میرے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگوئے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ یسوع نے اس بات کی تعریف کی اور اس کے زیادہ گناہ تھے، اس نے زیادہ محبت دکھائی، وہ مجھ پہ ایمان لائی اور اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو مسیح کے دور تک بھی، اس سے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گدھے پر، جانوروں پر سفر کرتے، کیونکہ گاڑی، موٹر سائیکل، کار وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ تو جب کوئی مہمان آتا تو اس کی اس طرح مہمان نوازی، خوش آمد کرتے۔ اور یہاں تک کیا کہہ لیں کہ مسیح سے 2000 سال پہلے بھی ایسے، مسیح کے دور میں بھی، اب جس دور میں ہم رہتے ہیں اس دور میں اگر کوئی مہمان آئے تو وہ تو پیدل نہیں آتے، وہ گاڑی، بس، کار، موٹر سائیکل پہ ہی آتے ہیں، تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے پاؤں نہیں دھوتے۔ اور پھر جیسے یہاں پہ ہے کہ اس نے بوسہ لیا، تو مسیح کے دور میں بھی جو مہمان آتا اس کا بوسہ لیتے۔ اور ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کہ ارجنٹینا میں گیا، تو وہاں پر جو مہمان آتا ہے اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، وہ اس طرح ملتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یسوع اس کا بھی گلہ کرتا ہے کہ میرا بوسہ نہیں لیا، میرے پاؤں نہیں دھوئے، لیکن اس نے ایسا کیا ہے۔ تو آج کے دور میں جب مہمان آئے تو ایسا تو نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی گرمی کے موسم میں آئے تو کیا کریں گے کہ کہیں گے جی آپ تو بہت گرمی میں آئے ہیں، پسینہ آیا ہے، پانی دیا جائے گا، ٹاول دیا جائے گا تاکہ وہ نہائے، تازہ دم ہو جائے، اور پھر جو بھی ہم اسے پیش کرنا چاہیں اس کے بعد۔ ایسے ہی ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں، ابراہیم نے پہلے انہیں پاؤں دھونے کو پانی دیا، جیسے یہاں پر ہے کہ اس نے لوکا 7 باب میں اس نے یسوع کے پاؤں دھوئے، اور وہاں پر بھی یسوع اس خاندان میں، اس گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، یسوع کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ تو ہاں، ایک بات یہ بھی کہ ہمیں یہ بائبل کی تعلیم ہے کہ ہمیں مہمان نواز ہونا ہے۔ جیسے میں نے 2-3 پیغامات پیش کیے ہیں اس سے پہلے، تیموتھیوس کا خط، تیتس کا خط، کہ پاسبان کو کیسا ہونا چاہیے، تو وہاں پر لفظ آتا ہے مسافر پرور ہو۔ تو مسافر پرور کا مطلب ہی یہی ہے کہ مہمان نوازی کرنے والا ہو۔ اگر لفظی طور پہ جانا ہے تو تیموتھیوس 5 باب میں لکھا ہے کہ اس بیوہ کی مدد کی جائے جو نیک کاموں میں پیش رہی ہو، اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہی ہو، اور مسافروں کی اس نے مہمان نوازی کی ہو۔ تو یہ بائبل میں اس خوبی کو اجاگر کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہمارے گھر آئے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو جو یسوع ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اس طرح ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، ایک دوسرے کو خوشی سے قبول کرنا ہے۔ اور پھر یسوع نے جب پطرس رسول نے کہا کہ تو میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے، تو یسوع نے کہا جو پاک ہے اسے پیروں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، کیونکہ تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ اور یسوع کیونکہ یہودا کو جانتا تھا،
یہودا اسکریوتی کو, اس کے دل کو کہ وہ یسوع کو پکڑوانے والا ہے. تو ایک خدمت بھی ہے جو ہم پاؤں دھوتے ہیں, اور یہ جیسے یسوع نے کہا ہے کہ تم سب کے سب پاک نہیں. تو یہ سفر کرتے تھے لوگ, گرد بھی پڑ جاتی ہے, پاؤں گندے ہو جاتے ہیں, تو صاف بھی ہوتے ہیں. اور یسوع نے کہا کہ جس کے پاؤں دھو دیے گئے وہ پاک ہے, اور لیکن پاؤں دھونے کے باوجود بھی تم سب کے سب پاک نہیں, کیونکہ یسوع اس کے دل کو جانتا ہے. تو ہمیں ظاہری طور پر بھی پاک صاف ہونا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں, نہانا ہے, دھونا ہے ہاتھوں پیروں سر کو, جیسے پترس رسول کہتا ہے. تو یسوع نے کہا کہ پیروں کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تم پاک ہو. اور پھر یسوع نے جو یہودا ہے اس کے دل کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ تم سب کے سب پاک نہیں, کیونکہ وہ یسوع کو پکڑوانے والا تھا. اور متی کی انجیل باب 15 میں ہے کہ جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ انسان کو ناپاک کرتی ہے. اور کیونکہ لڑائیاں, جھگڑے, بدعتیں, خون ریزیاں, زناکاریاں, برے خیال دل سے نکلتے ہیں, یہ انسان کو ناپاک کرتے ہیں. تو دل کی صفائی ظاہری صفائی سے زیادہ قدر رکھتی ہے, زیادہ اہم ہے. اور یہ گلہ بھی کرتے ہیں اسی باب میں متی 15 میں کہ فریسی کہتے ہیں تیرے شاگرد بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں. تو یسوع نے پھر کہا کہ جو چیزیں دل سے نکلتی ہیں وہ انسان کو پاک کرتی ہیں. اس کی کوئی بات نہیں, اگر ہاتھ صاف ہے, انسان صاف سمجھتا ہے, تو ہر دفعہ کھانے سے پہلے نہ بھی دھوئے تو کوئی بات نہیں. تو صاف ستھرا بھی, میں نے کیونکہ ایک محاورہ بھی ہے نا, صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کپڑوں کی, جسم کی رکھنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی بھی ہونا ضروری ہے, وہ بھی کرنی ہے, وہ اس ظاہری صفائی سے زیادہ ضروری ہے. اور جب یسوع نے ان کے پاؤں دھوئے بیٹھ گیا, پھر یسوع نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان باتوں کو سمجھے؟ تو کسی نے کوئی جواب دیا؟ کوئی نہ بولا, کسی نے جواب نہ دیا. پھر یسوع نے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. یسوع واقعی ان کا استاد ہے, اور وہ تو ایسا استاد ہے کہ فقی فریسی, جب یسوع 12 سال کا تھا اس وقت بھی کوئی جو ہیکل میں تھے استاد, کوئی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا. اس کی باتوں سے, اس کے جوابوں سے لوگ دنگ تھے. تو یسوع تو استادوں کا استاد ہے, اور یسوع نے یہ نمونے سے دکھایا کہ جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے, تم نے بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونے ہیں. اور یسوع نے ایسا کر کے دکھایا استاد ہوتے ہوئے. اور جیسے ہم یہ جو لوکا 7 باب میں حوالہ یا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس عورت نے یسوع کے پاؤں آنسوؤں سے, بالوں سے پونچھے, بہت بہت اس نے محبت دکھائی. تو آگے یسوع نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا, اور کوئی بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا. اگر ہم کوئی بڑا ہے, وہ کسی کو کیا کہہ لے کہ پاؤں ہی دھو دے, یا اسے مہمان نوازی کرے, کوئی غریب بندہ اس کے گھر آ جائے, کھانا دے دے, پانی پلا دے, تو وہ کتنا خوش ہوگا. لیکن وہ اس سے بڑا تو نہیں ہو جائے گا. وہ اگر نوکر ہے یا اسے کم درجہ رکھتا ہے اس معاشرے میں, تو اس کا وہی رہے گا. لیکن آپ کے اچھے رویے کو وہ جہاں پر بھی جائے گا اس بات کا اشتہار کرے گا کہ فلاں بندے نے, بڑے آدمی نے بھی میری بڑی خدمت کی,
تو اس سے آپ کی اور نیک نامی میں اضافہ ہوگا، جبکہ ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹے کی خدمت نہیں کرتا، جبکہ یسوع نے یہ نمونے سے ہمیں کر کے دکھایا کہ تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ کوئی نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اور یسوع نے متی 10 باب میں کہا ہے 10:22 میں کہ اگر تم چھوٹوں میں سے کسی کو کوئی ٹھنڈا پانی، ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلائے تو اس کا بھی وہ اجر نہیں کھوئے گا۔ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی پانی بھی مشکل سے پلاتا ہے، تو یسوع نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تم چھوٹوں میں سے کہ اسے کوئی ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلائے گا تو یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ اس کا بھی اجر نہیں کھوئے گا۔ پاؤں دھونا تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی بھی اگر ہم اپنے سے چھوٹے بندے کے ساتھ نیکی کریں تو اس کا بھی اجر ہم نہیں کھوتے۔ اور یہ جو میں کلام یا واقعہ پیش کر رہا ہوں یہ اسی ہفتے میں، مقدس ہفتے کے دن، جمعرات کے دن، جب مبارک جمعہ آتا ہے جسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، جس دن یسوع کو مصلوب کیا گیا اور اس دن کلمے پیش کیے جاتے ہیں، سکھایا جاتا ہے یسوع کے صلیب پر کہے گئے الفاظ میں سے، تو اس سے جو ایک دن پہلے ہوتا ہے وہ ہے جمعرات کا دن۔ اس دن بعض چرچوں میں، گرجا گھروں میں پاسبان اس رسم کو کرتے ہیں اور کلیسیا کے لوگوں کے پاؤں دھوتے ہیں، جبکہ 2 حکم ہیں۔ ایک حکم جیسے یسوع نے کہا متی 28 باب میں، پس تم سب قوموں میں جا کر ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کیا کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس بپتسمے کے ساتھ لفظ آتا ہے حکم کا۔ یہ حکم ہے بپتسمہ دینا، لینا، اور یہ کیا ہے کہ جب کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے اس کا علانیہ طور پہ ایمانداروں میں اظہار کرتا ہے کہ میں نے یسوع کو قبول کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا حکم اناجیل کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے آخری فصح، یہی جو میں نے واقعہ پڑھا ہے یہ بھی اسی موقع پر ہے، لیکن اشعیاء بانی کی یہاں پہ وضاحت نہیں ہے، تو اسے اس طرح صرف لکھ دیا گیا ہے کہ شام کے وقت جب یسوع نے کھانا کھایا اس کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ تو اس موقع پہ دوسری اناجیل میں لکھا ہے کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو، کہ ہم نے اس کو رسمن اپنانا ہے اور یسوع کے دکھوں کو، کہ اس کا جسم ہمارے لیے توڑا گیا، اس نے دکھ سہی، کوڑے کھائے اور اس کا خون ہماری نجات کی خاطر صلیب پر بہایا گیا۔ اسے ہم یاد کرتے ہیں جب ہم اشعیاء بانی لیتے ہیں۔ یہ 2 رسمیں ہیں جو یسوع نے قائم کی یا جنہیں ہم اپناتے ہیں، کرتے ہیں، جبکہ پاؤں دھونا حکم نہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پاؤں تو ایسے ہے کہ جیسے یسوع نے کر کے دکھایا، اور وہ بھی اتنے حلیم ہے کہ چھوٹے لوگوں کے، کلیسیا کے پاؤں دھوتے ہیں۔ اور جبکہ اگر ان کے دروازے پہ کوئی چلے جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں جی پادری صاحب میٹنگ میں ہے، ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میٹنگ چاہے نہ ہو، مصروف چاہے نہ ہو، وقت ہی نہیں دیتے، مہمان نوازی کا بوجھ ہی نہیں رکھتے، کیونکہ اگر کسی کو گھر میں اتاریں گے ہو سکتا ہے خود پانی دینا پڑے، ہو سکتا ہے خود چائے دینی پڑ جائے، تو مہمان نوازی کرتے ہی نہیں ہیں، گھر میں اتارتے نہیں ہیں، جبکہ دکھاوے کے لیے وہ پاؤں دھوتے ہیں۔ تو ایک یہ کہ یہ حکم نہیں، اور دوسری بات یہ کہ صرف
اس موقع پہ نہیں، اس جمعرات کو نہیں، مقدس ہفتے کی جمعرات کو ہی ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب ہمیں موقع ملے ہم نے چھوٹے لوگوں کی بھی خدمت کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے۔ اور لوکا کی انجیل باب 11 میں ہے کہ یسوع نے کہا کہ اگر کسی کا دوست اس کے پاس رات کے وقت آئے اور اسے کہے کہ میرا دوست آیا ہے مجھے 3 روٹیاں دے دے، تو وہ ایسا کہے گا کہ میں اپنے لڑکوں کے ساتھ بچونے پہ ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، میں دروازہ نہیں کھول سکتا، لیکن وہ دوستی کا لحاظ رکھے گا، اس کا حیا کرے گا کہ یہ میرا دوست ہے، وہ اٹھے گا، دروازہ کھولے گا، اور جو کچھ اسے درکار ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کرے گا۔ تو جن کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، تو وہ پھر بھی ان کے کام نہیں آتے، ان کی مدد نہیں کرتے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ آخری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو تم مبارک ہو، بشرطے ان پر عمل بھی کیا کرو۔ ہمیں ان باتوں کو، یسوع کی تعلیم کو جاننا ہے، اگر جانیں گے تو پھر ہی ہم ان پہ عمل کریں گے، اور پھر ہی ہم مبارک ہو سکتے ہیں۔ مبارک وہ ہوتا ہے جو پسند آتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، جو بھلائی کرتا ہے، وہ مبارک ہوتا ہے۔ جیسے مبارک کسے پیش کی جاتی ہے؟ جو کامیاب ہو، جو پاس ہو، جس کی ترقی ہوئی ہو، اسے مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اور وہی شخص مبارک ہے جو یسوع کی تعلیم پر پورا اترتا ہے اور وہ خدا کو، یسوع کو پسند آتا ہے۔ ہمیں دکھاوے کے لیے پاؤں نہیں دھونے، چھوٹا نہیں بننا، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موقع پر، سال بھر میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، اور یسوع کے نام کو جلال دینا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے، آمین۔